الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حاضرین کرام، کل کے درس میں آپ حضرات نے سورہ فاتحہ کے فضائل مناقب سماعت فرمائے. آپ سبھی جانتے ہیں کہ قرآن مقدس جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اسی لیے اس کو سورۃ الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کا نمبر آتا ہے. سورہ فاتحہ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورہ ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما تھے، ان موقع پر جو صورتیں، جو آیتیں نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے. اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے. تو سورۃ الفاتحہ مکی ہے، بعض روایتوں فرمائے گا مدنی بھی ہے، یعنی اس کا نزول 2 بار ہوا ہے. اور سورہ بقرہ جو ہے مدنی ہے، یعنی مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی. ترتیب کے لحاظ سے دوسری سورہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر جو سب سے بڑی سورہ ہے وہ سورہ بقرہ ہے. لیکن نزول کے اعتبار سے اس کو جو ہے 87 نمبر پر آتا ہے، یعنی 87 نمبر پر گویا کہ اس کا نزول ہوا. اور مدینۃ المنورہ میں سب سے پہلی سورہ یہ سورہ بقرہ نازل ہوئی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 امر یعنی حکم جو ہے بیان فرمایا ہے، 1000 نہی کی باتیں ہیں، یعنی 1000 چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور 1000 حکمتیں ہیں اور 1000 خبریں ہیں. گویا کہ جو ہے اس میں بہت سارے احکام بیان کیے گئے ہیں. اور سب سے پہلے جان لیں کہ سورۃ البقرہ، یہ ایک تو اردو میں ہم لکھتے ہیں بکرا اور بکری، وہ چھوٹے کاف سے ہوتا، با کاف را الف، بکرا یا بکری، وہ مراد نہیں ہے. وہ جو گوٹ ہوتا ہے، بکری ہوتی ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ بڑے قاف سے ہے بقرہ، جس کے معنی گائے ہوتے ہیں. تو بقرۃن کے معنی گائے. اور اس کے اندر جو ہے ایک اہم واقعہ کو بیان کیا گیا جو گائے کا واقعہ ہے، اسی واقعہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. اس کی جو ہے بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. عام طور پر قبرستان کے اندر عبادت نہیں کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوتیں نہیں ہوتی ہیں، اطاعت نہیں کی جاتی ہے. ہاں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اہل سنت و جماعت کے عقائد کے اعتبار سے وہ جو ہے وہاں پر سورہ بقرہ کی بھی تلاوت کی جاتی ہے، چند آیت کریمہ، سورہ یاسین بھی پڑھی جاتی ہے، سورہ تبارک الذی بھی پڑھی جاتی ہے. مرحومین کے لیے ایصال ثواب بھی کیا جاتا ہے. لیکن عام طور پر اگر اس وقت آپ دیکھیں، اس وقت قبرستان میں کوئی نہیں ہوگا، وہاں کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوگا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ وہاں پر نمازیں بھی پڑھو، نوافل بھی ادا کرو، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے رہو، تاکہ تمہارا گھر آباد رہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا گیا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھ دیا جائے تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. ایک روایت میں فرمایا گیا کہ تم اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو،
اس لیے کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ بوقت شب یعنی رات کے موقع پر جو شخص اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھتا ہے شیطان 3 رات تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور جو دن میں اسے اپنے گھر میں پڑھتا ہے 3 دن تک شیطان اس گھر میں نہیں داخل ہوتا۔ پتہ کیا چلا؟ اگر بندے کو گھر میں شیطانی وسواس یا شیطانی حرکتیں ہوں یا بندے کو اندازہ لگے کہ ہمارے گھر میں شیطانی باتیں یا شیطانی چیزیں ہو رہی ہیں تو اسے اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ کی برکت سے شیطانی معاملات دور ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ قرآن کا سر اور اس کی چوٹی ہے، اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترے ہیں، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جو آیت الکرسی ہے عرش کے نیچے سے نازل ہوئی اور سورہ بقرہ سے یہ ملا دی گئی، اور سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص بھی اسے اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی بہتری کی خاطر پڑھے گا اسے ضرور بخشا جائے گا۔ گویا کہ جو ہے اس میں سورہ بقرہ کی بھی فضیلت بیان کی گئی، سورہ یاسین کی بھی فضیلت بیان کی گئی۔ سورہ بقرہ کو سر قرار دیا گیا۔ جس طرح آدمی کا بدن کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اچھے کپڑے میں ہو، اچھے انداز میں ہو، لیکن اس کا سر ہی نہ ہو تو کس کام کا ہے؟ کیونکہ دماغ جو ہے سر ہی میں ہے، آنکھیں سر میں ہے، تو گویا کہ سورہ بقرہ کو سر قرار دیا گیا۔ اسی طرح سورہ یاسین شریف کو دل قرار دیا گیا۔ یہ سورہ یاسین شریف قرآن کا دل ہے۔ اگر آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن دل ہی اس کا خراب ہے تو کس کام کا؟ اس لیے جو ہے ان دونوں صورتوں کی فضیلتیں بھی بیان کی گئی، اور پتہ کیا چلا؟ سورہ بقرہ جو ہے اتنی اہمیت والا ہے کہ اس کے اندر جو ایک آیت کریمہ آیت الکرسی ہے، فرمایا گیا کہ عرش کے نیچے سے گویا کہ اس کو نازل کیا گیا ہے، اور اس کی فضیلتیں جو ہے بہت ساری بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر جو ہے ایک واقعہ بیان کیا گیا، اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے پوچھا کہ آپ کے اندر جو سب سے عجیب و غریب چیز آپ نے حضور سے دیکھی ہو وہ ہمیں بیان فرمائیں۔ یعنی حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ میں رہی ہیں، زندگی میں کوئی ایسا واقعہ بیان فرمایا جو آپ کے نزدیک بڑا عجیب و غریب ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہو، اس کو آپ بیان فرمائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر خاموش رہیں، پھر انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک رات کا واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ مجھے اپنے پروردگار کے لیے اس رات عبادت کرنے دو۔ یعنی حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آج کی رات مجھے اپنے رب کی عبادت کر لینے دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ بات کہی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے کہا بخدا مجھے آپ کا قرب محبوب ہے، یعنی آپ کے ساتھ میں رہوں، آپ کے ساتھ میں بیٹھوں، یہ زیادہ پسند ہے، اور مجھے وہی پسند ہے جس سے آپ خوش رہیں، اس لیے جو ہے آپ عبادت کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو عبادت کرنا چاہیں کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اٹھے اور حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور مسلسل رونے لگے، زار و قطار حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم روتے رہے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے بغل مبارک جو ہے تر ہو گئی۔ وہ فرماتی ہیں پھر بیٹھے اور مستقل روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک جو آنسوؤں سے بھیگ گئی، تر ہو گئی۔ وہ فرماتی ہیں جو ہے رونے کا سلسلہ جو ہے جاری تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم زار و قطار رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین بھی بھیگ گئی، یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہو گئے، گویا کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ جب انہوں نے حضور کو روتے ہوئے دیکھا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سبب آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے بعد جو ہے فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مزید ارشاد فرمایا، بے شک میرے اوپر گزشتہ رات ایک آیت اتری ہے، ایسی آیت جو اسے پڑھے
اور غور و فکر نہ کرے اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس آیت کریمہ پر غور و فکر کر کے رو رہے تھے، زار و قطار آنسو بہا رہے تھے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں جو ہے ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، جو غور و فکر نہ کرے اس کے لیے تباہی ہے۔ پتہ کیا چلا، جو اس پر غور و فکر کرے اور سمجھ کر کے پڑھے تو گویا کہ اس کے لیے بھلائی ہے۔ اس کے بعد وہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی جو سورہ بقرہ دوسرے پارے میں ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اس کا خلاصہ سمجھ لیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چند قدرتوں کو بیان فرمایا ہے کہ زمین آسمان کی پیدائش، رات اور دن کا بدلنا، اور کشتی جو پانی پر جو ہے پانی کے سینے کو چیرتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، کہ لوگ جو ہے اپنے سامان کو، چیزوں کو، کنٹینر کو لاد کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتے ہیں، لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس پر غور و فکر کرنے کی چیز ہے، اتنی بھاری چیز ہے، پانی میں ڈوب جانا چاہیے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ کشتی چلتی رہتی ہے اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچتی ہے۔ اسی طرح پانیوں کا نزول فرمانا، کہ آپ پانی کے قطرات کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح آسمان سے جو ہے پانیوں کو نازل فرماتا ہے، جو مردہ زمین بالکل سوکھ گئی ہوتی ہے، یہاں تک کہ بالکل خشک ہوتی ہے، کہیں سوکھے پڑے ہوتے ہیں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان زمینوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، ہریالیاں لگ جاتی ہیں، پھول پھل نکل آتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ بیان فرمایا گیا کہ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپایوں کو، جانوروں کو پھیلا دیے ہیں، کہ آپ سمندر کے جانوروں کو دیکھ لیں، دریاؤں کو جانوروں کو دیکھ لیں، یہاں تک کہ جو جنگلوں میں رہتے ہیں ان کو دیکھ لیں، اور قسم کے پرندے اور چرندوں کو دیکھ لیں، انسانوں کو دیکھ لیں، رنگ برنگ کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی چیز ہے کہ پانی کے معمولی بوند سے حسین و جمیل انسان کو بناتا ہے، اور دنیا کے اندر قسم کے پرندے اور جانور موجود ہیں، آخر ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی طرح جو ہوائیں چلتی ہیں، اگر ہوا نہ ملے تو انسان کا جینا دوبر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مفت میں ہمیں اور آپ کو ہوائیں دیتا ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور فرمایا گیا یہ بادل جو پانیوں کو لے کر کے زمین آسمان کے بیچ میں لٹکا ہوتا ہے، یہ کس کے حکم سے لٹکا ہوتا ہے؟ پانی تو اس میں بوجھل ہوتا، وزنی ہوتا، اس کو تو گر جانا چاہیے، لیکن ہواؤں کے اشاروں سے وہ بادل چلتے رہتے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہاں بارش کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یہ تمام جو چیزیں ہیں اس میں جو ہے عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں، کہ بندہ جو ہے اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھے اور رب کی قدرت کا مشاہدہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک ہے کتنا قدرت والا ہے، زمین آسمان کو بنایا، چاند و سورج کو بنایا، یہاں تک کہ رات و دن کو بدلتے رہتا ہے۔ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو بندہ اس آیت کریمہ کو پڑھے اور غور و فکر نہ کرے اس کے لیے تباہ و بربادی ہے۔ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بات کو جو ہے سوچ کر کے زار و قطار رو رہے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں بیان کیا گیا جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جماعت بھیجی، ان کی تعداد خاصی تھی، سب سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے قرآن کو سنتے رہے، تمہیں کتنا قرآن یاد ہے، تمہیں کتنا یاد ہے، یہاں تک کہ ایک چھوٹے سے نوجوان بچے کی باری آئی جس کی عمر 7-8 سال رہی ہوگی، تو وہ فرمایا گیا جب اس کی باری آئی حضور علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کتنا قرآن یاد ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ سورہ یاد ہے، وہ سورہ یاد ہے، اور سورہ بقرہ بھی یاد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تمہیں سورہ بقرہ بھی یاد ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے سورہ بقرہ بھی یاد ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جاؤ تم ان کے امیر ہو، یعنی جس قبیلے میں رہتے ہو تم وہاں جاؤ اور تم گویا کہ تمہیں نماز پڑھاؤ گے،
تم ان کے سردار رہو گے اور ان کی امامت بھی کرو گے۔ یہ ان کی خصوصیت تھی، حالانکہ نابالغ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے بالغوں کی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سورہ بقرہ کی برکت سے یہ ان کو یاد ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہے تم جاؤ اپنے لوگوں کی امامت بھی کرو، تم اپنے گاؤں کے علاقے کے امیر اور سردار ہو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں جو ہے اس عمر سے حضور علیہ السلام کے فرمان پر گویا کہ میں نمازیں بھی پڑھاتا تھا، لوگوں کو قرآن بھی سکھاتا تھا۔ گویا کہ جو ہے سورہ بقرہ بڑی سورہ ہے، اور جس کو یاد تھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور گویا کہ ان کا مقام بھی اونچا کیا۔ کس بنا پر؟ قرآن کی برکت سے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا جو لوگ قرآن کو سیکھتے سکھاتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مقام اور درجہ اونچا فرماتا ہے، اور جو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آدمی کو چاہیے کہ اللہ کا مقام حاصل کرے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام اونچا ہو، اسے قرآن کو سیکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک ادنا سی مثال میں سے ہم ہیں، ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، جس گاؤں میں پیدا ہوئے، کہاں رہے، کس طرح رہتے رہے، لیکن یہ قرآن اور علم کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا، ہم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اگر قرآن نہ پڑھے ہوتے، علم نہ سیکھے ہوتے، ہماری اور آپ کی ملاقات بھی نہ ہوتی، اور چند ملکوں میں جا کر کے دین کی خدمت کرنا یہ قرآن ہی کی برکت ہے۔ گویا کہ بندہ جس قدر قرآن کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام بھی اونچا فرمائے گا۔ کیونکہ تعداد اپنے لوگوں کی کم ہے، میرے خیال سے اعتراض کرنے والے بھی نہیں ہیں، ٹائم تو ہمارا 15 منٹ کا ہے، لیکن ایک دو واقعہ اس کو بیان کر کے اپنی بات مکمل کروں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، شیطان کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ جب جو ہے ملاقات ہو گئی تو دونوں میں کسی بات پر بحث ہو، یہاں تک کہ کشتی ہونے لگی، لڑائی ہونے لگی، تو صحابی نے اسے پچھاڑ دیا، یعنی اس کو پٹک دیا اور اس کو جو نیچے کر دیا۔ تو شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دیجیے، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں۔ صحابی نے اسے چھوڑ دیا، شیطان نے بتانے سے انکار کر دیا، اب نہیں بتاؤں گا کیونکہ تو نے مجھے چھوڑ دیا، ابھی ضرورت نہیں بتانے کی۔ تو پھر دوبارہ کشتی ہوئی، یہاں تک کہ صحابی رسول نے وہ شیطان کو پٹک دیا، نیچے کر دیا، اور اس کے بعد کہا کہ اچھا اس بار آپ چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں۔ جب انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر اس نے انکار کر دیا، اب میں آزاد ہو گیا ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تیسری بار بھی کشتی ہوئی، اور یہاں تک کہ صحابی رسول نے اس کو کشتی ماری اور نیچے کر دیا، شیطان کے سینے پر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے شیطان کا انگوٹھا جو ہے اپنے دانتوں سے چبانا شروع کر دیا، اور وہ بلبلانے لگا، رونے لگا، اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں جو ایسی بات ہے جو آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ بات کیا بتائی کہ سورہ بقرہ، اس کی کوئی بھی ایسی آیت اگر آپ پڑھ دو شیطان کے جھنڈ میں، یعنی شیطان کہیں پہ موجود ہیں، تمہیں پریشان کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آیت جو وہاں پر پڑھ دو سورہ بقرہ کی، تو تمام شیطان بکھر جائیں گے اور تم ان پر غالب ہو جاؤ گے۔ اور مزید اس نے کہا جس گھر میں اس کو پڑھ دیا جائے شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون صحابی تھے، تو فرمایا گیا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی کہ انہوں نے جو ہے شیطان کو 3 مرتبہ پچھاڑا بھی، اور شیطان نے ان کو یہ بات بتائی تھی۔ ایک اور واقعہ جو مشہور ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رمضان ہی کا واقعہ تھا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا، صدقہ فطر وصول کیے گئے تھے اور جمع کر کے رکھا گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو کہا کہ جو ہے اس کی حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا، اور رات میں حضرت ابو ہریرہ اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اچانک ایک بندہ آیا اور جلدی جلدی جو ہے وہ غلوں میں سے کچھ چرانے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیے اور انہوں نے کہا کہ میں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تم کو لے چلوں گا، یہ زکوٰۃ و صدقات کے مال ہیں اور تم اس سے چوری کر رہے ہو۔ وہ رونے لگا اور گڑ گڑانے لگا، کہہ رہے میں ضرورت مند غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بڑی مجبوری کی وجہ سے یہ کام کر رہا، تو چوری کر رہا تھا، مجھے آپ چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے رحم آ گیا، میں نے جو اس چور کو چھوڑ دیا۔ جب صبح میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نماز پڑھنے تشریف لے گئے مسجد نبوی میں، حضرت ابو ہریرہ نے کچھ نہیں بتایا تھا، بغیر بتائے حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا؟ رات میں جو ایک قیدی آیا تھا جس کو تو نے پکڑ بھی لیا تھا، اس کا کیا معاملہ ہوا؟
تو حضور علیہ السلام نے جب بغیر پوچھے بتائے آپ نے یہ خبر دی، وہ کیوں خبر دی؟ نبی جو ہوتے ہیں غیب کی خبریں جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے راز بھی جانتے ہیں، تو گویا کہ حضور علیہ السلام نے بغیر ان کے بتائے یہ خبر دے دی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ، ہاں چور آیا تھا، وہ غلہ چوری کر کے لے جا رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، وہ گڑ گڑانے لگا، کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ چھوڑ دیں، میں آئندہ نہیں چوری کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جھوٹا ہے، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے پھر غیب کی خبر دی، وہ جھوٹ بول کے گیا ہے اور دوبارہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے تو بالکل یقین کامل ہو گیا تھا کہ حضور نے جو فرما دیا کہ دوبارہ آئے گا، میں تو جب دوسری رات ہوئی تو سویا تو ضرور تھا، مگر میں بالکل ہوشیار تھا کہ وہ چور آئے گا اور میری نگاہ اس پر ضرور پڑے گی۔ یہاں تک کہ وہ بندہ وہ چور آیا اور جلدی جلدی مال میں سے جو ہے غلے میں سے اٹھانے لگا دونوں ہاتھوں سے، حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا اور کہا کہ اس بار تو تم کو حضور کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا، تو نے جھوٹ بولا، وعدہ کیا تھا کہ آئندہ نہیں آئے گا، پھر بھی آ گیا۔ پھر وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، یہاں تک کہ انہیں رحم آ گیا اور پھر دوبارہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب صبح میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام کو بغیر کچھ خبر دیے حضور علیہ السلام خود بتاتے ہیں ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا چور کا کیا ہوا؟ انہوں نے پورا واقعہ بیان فرمایا، یا رسول اللہ چور آیا تھا، وہ چوری کر رہا تھا، میں نے پکڑ بھی لیا تھا، مگر اپنے غریبی کا، بیوی بچوں کا جو ہے وہ دلاسا دے رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا، وہ پھر دوبارہ آئے گا۔ یہاں تک کہ تیسری رات بھی آیا، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ بھی لیا، اور اس بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس بار تو میں تمہیں حضور کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا کہ تم 3 راتوں سے آ رہے ہو، وعدہ بھی کر رہے ہو، جھوٹ بھی بول رہے ہو، اور اس کے باوجود تم آ جاتے ہو، اب تو حضور کی بارگاہ میں تم کو لے چلوں گا۔ اس نے کہا کہ جو ہے تم مجھے حضور کے پاس نہ لے چلو، میں تمہیں جو ہے ایک دعا بتا دیتا ہوں، وہ دعا مجھ سے سیکھ لو، مجھ کو چھوڑ دو، تمہیں فائدہ مل جائے گا، تمہارا غلہ اور مال تو یہیں پر موجود ہے، کچھ کمی بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اس سے جو ہے دعا سیکھ لیتا ہوں اور اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے کیا دعا بتائی؟ اس نے کہا کہ جب تم سونے جاؤ بستر پہ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جب تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو تمہارا مال جان یہاں تک کہ کوئی چیز جو ہے ضائع نہیں ہوگی، چور بھی چوری نہیں کرے گا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اگر بندہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے، اس کے گھر کی حفاظت تو ہوتی ہی ہوتی ہے، اس کے پڑوسی کے لوگ بھی تمام شروں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو گویا کہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ نے دعا سیکھ لی اور اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح میں حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور نے پھر پوچھا، حضرت ابو ہریرہ کا یا رسول اللہ چور آیا تھا، میں نے پکڑ بھی لیا تھا، پھر وہ رو رہا تھا، گریہ زاری کر رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا، لیکن جو اس شرط پر چھوڑا اس نے ایک دعا بتائی ہے کہ جب تم سونے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہیں جو ہے نفع دے گا اور تمہارا مال، تمہارا سامان محفوظ رہے گا، کوئی چوری نہیں کر سکے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جانتے ہو کون ہے؟ وہ 3 راتوں سے تمہارے پاس آ رہا تھا، سامان چوری کر رہا تھا، کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہ یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں کون تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ خود شیطان تھا، وہ خود شیطان تھا، مگر جو دعا اس نے بتائی ہے وہ دعا بالکل صحیح بتائی ہے کہ جو ہے اگر بندہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئے تو اس کے سامان جان مال کی حفاظت رہے گی۔ تو پتہ کیا چلا، ہر دین کی بات یا ہر دعا بتانے والا صحیح نہیں ہو سکتا ہے، وہ بدماش بھی ہو سکتا ہے، شیطان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے آیت الکرسی بتائی، صحیح بات بتائی، لیکن ہے شیطان۔ تو گویا کہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بات کی تصدیق فرمائی کہ آیت الکرسی پڑھ کے سونے والا گویا کہ شیطانی شروں سے محفوظ رہے گا، اس کے جان مال کی حفاظت رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام کو سورہ بقرہ اور خاص طور سے آیت الکرسی کی فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے ہم تمام کو ہر بلا پریشانی اور شیطانی مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام۔